ہر شخص سے حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ 2 سوال ہوں گے، ہر عمل کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور کس طرح کیا۔ مثلا ابھی ہم جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ سوال ہوگا ہم سے کہ تم نے جمعے والے دن 2 رکعت کیوں پڑھی؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے پڑھی۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو، کتنا ہی اونچا عمل کیوں نہ ہو، وہ مردود ہے۔ ایک انسان لاکھوں روپے لگا کر حج کرتا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ لوگ حاجی کہیں اور بڑا چرچا ہو جائے تو وہ حج اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ کوئی بھی عمل ہے جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بیان کرنے والے کی نیت، سننے والوں کی نیت میں بھی اخلاص نہیں ہوگا تو کسی کو اجر نہیں ملے گا، جب تک یہ نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کیف فعلت، یہ کام تم نے کس طرح کیا، کس طرز پر کیا؟ اگر اس کا جواب درست ہوا کہ یہ طرز تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ بتایا ہوا تھا، پھر تو دوسرا جواب بھی درست ہوگا، اور اگر یہ طرز نبی پاک کا نہ ہوا تو بندہ اس دوسرے سوال میں بھی فیل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت روزانہ ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، جمعہ والے دن 2 پڑھتے ہیں، حالانکہ آج ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، آگے پیچھے تو لوگ کم ہی ہوتے ہیں، صف ڈیڑھ ہی ہوتی ہے مشکل کے ساتھ۔ آج پوری مسجد بھری ہوئی ہے، علاقے بھر سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، ایک بڑا اجتماع ہے۔ آج تو 4 کی بجائے 6 پڑھتے، یار زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ وہ جو 4 روزانہ پڑھتے تھے وہ بھی ہم نے چھوڑ دی ہیں، 2 پڑھی ہیں، اس لیے کہ جمعہ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہیں 2 پڑھی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے جو طریقہ حضور کی سنت کے مطابق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی سنت سے ہٹ کر ہو تو وہ طریقہ قبول۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ دیکھو جی، ذکر اذکار بڑے اہم عمل ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن تمام وظائف میں درود شریف سب سے افضل ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ پر درود کتنا بھیجوں باقی اذکار کے علاوہ؟ حضور نے فرمایا کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت نے کوئی لازم نہیں قرار دیا کہ اتنا بھیجو، جتنا آپ کے لیے آسانی ہو درود شریف بھیجو۔ کہ یا رسول اللہ میں جتنا ٹائم ذکر کرتا ہوں اس کے اگر میں 4 حصے کر لوں، مثلا 4 گھنٹے ذکر کرتا ہوں، 3 گھنٹے باقی اذکار کروں، کبھی تلاوت کروں، کبھی سبحان اللہ پڑھوں، کبھی الحمدللہ پڑھوں، اور 1 حصہ آپ پر درود بھیجوں، تو یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر درود شریف تھوڑا زیادہ کر لینا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا پھر ایسے کر لیتا ہوں کہ 4 کی بجائے 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصہ باقی اذکار اور 1 حصہ آپ پر درود، درود شریف زیادہ ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور درود زیادہ کر لے تو بہتر ہوگا۔ پھر ایسے کر لیتا ہوں جی، پورے ٹائم کے 2 حصے کر لیتا ہوں، 1 حصہ باقی اذکار اور 1 حصہ آپ پر درود شریف، آپ ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن درود اور زیادہ کر لے تو اور بہتر ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ پھر ایسے کرتا ہوں، باقی ذکر اذکار چھوڑ کر آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا سنو، اگر اس طرح کر لو گے نا تو تجھے سارے ذکر کرنے والوں سے اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اور یہ درود شریف کی کثرت تیری دنیا آخرت کے سارے غموں کا مداوع اور نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اتنا اونچا عمل ہے درود شریف۔ لیکن پوچھیے مفتیان سے اور علماء سے، جب آپ 4 فرض پڑھ رہے ہوں اور 2 رکعت نماز کے بعد آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں، تو جب تیسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے تو درود شریف پڑھ کر اٹھتے ہیں یا پہلے اٹھ جاتے ہیں؟ پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ کہو نا جتنا اونچا عمل ہے، آج یہاں بھی پڑھ کے اٹھیں گے، علماء آپ کو بتائیں گے جان بوجھ کر پڑھو گے تو نماز لوٹانی پڑے گی، غلطی سے پڑھ گئے ہو تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔
آپ آگے سے کہیں یار میں نے کوئی جرم کیا ہے، میں نے تو وہ عمل کیا ہے جو سب سے افضل ذکر تھا، وہی والا کام تو میں نے کیا ہے، تو نماز کیوں لوٹانی پڑے گی؟ درود شریف کی وجہ سے؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے درود شریف کی وجہ سے نہ کہو، نبی پاک کے طریقے کے خلاف کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے درود شریف والا، لیکن چونکہ یہاں پر نبی پاک کا طریقہ یہ نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں تھا۔ اس کی اور کئی مثالیں، جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کر رہے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں پڑھے نا درود شریف۔ اور پوچھیے علماء سے کہ میں نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی، میں نے جان بوجھ کر درود شریف پڑھ کے ذبح کیا، پھر کیا فتویٰ آپ کو ملتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہوگا، وہ چاہے نبی پاک کی ذات پر درود ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہی طریقہ پسند ہے جس پر مہر نبوت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی بڑی وہی مثال ہے کہ اچھے سے اچھا کاغذ ہو، دکھنے میں بڑا خوبصورت ہو اور قیمتی ہو، لیکن آپ جائیں اور دکاندار کو کہیں کہ مجھے اس کا یہ سامان دے دیں، وہ کہے گا یہ والا نہیں کاغذ چلتا بھائی، کاغذ وہ والا چلے گا جس پر حکومت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اور پرانا سا نوٹ آپ لے کر گئے ہیں 100 روپے کا، جو دیکھنے میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا، میلا ملوٹا ہے، لیکن ہے اس کے اوپر مہر لگی ہوئی، تو وہ چل جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے شریعت کے معاملے میں میری تیری رائے کو دخل نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں بات وہی چلے گی جس پر اللہ اس کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اچھا، اب پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا کہ جناب یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، یہ طریقہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے؟ وہ آپ نبی پاک کے غلاموں کو دیکھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں گے، ان کی زندگیاں نبی پاک کی سنت کا عکس اور پرتو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا ہے، جو آپ نے بتایا ہے، وہ انہوں نے کر کر دکھایا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنی نواسی ان کو اٹھایا ہوا ہے، حضور نے، بچی رو رہی تھی، حضور نماز پڑھ رہے، حضور نے بچی کو اٹھا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سجدے میں جاتے ہیں تو بچی کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں، حضور سجدہ فرماتے ہیں، اگلی رکعت کی اٹھے پھر بچی کو ساتھ ہی اٹھا لیا۔ یہ واقعہ حدیث پاک میں ہے، لیکن کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی بچیوں نال لے کے آؤ، پوتریاں دوتریاں تے نماز جو اٹھاؤ تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ یہ کسی نے کہا ہے آج تک آپ کو؟ کہے گا بھی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ کا خاص عمل ہے، اگر امت کے لیے حضور نے اس کو سنت قرار دیا ہوتا تو آپ کے جانثار سارے اسی طرح ضرور کرتے، سب بچیوں کو اٹھا لیتے نماز میں، لیکن نہیں، یہ سنت نہیں بنا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ اگر سنت ہوتا تو صحابہ کرام اسی طرح اٹھاتے بچیوں کو، انہوں نے نہیں اٹھایا تو سنت نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کا، اور پہچان اس کی کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، کیونکہ نبی پاک وہ جو پہلے غلام ہیں وہ امتی ہیں، لیکن چونکہ ان امتیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے تو انہوں نے عمل کیسے کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اگر ہم نبی پاک سے محبت کریں گے تو وہ دین بن جائے گا، اور اپنی مرضی سے اگر کوئی عمل کریں گے تو بدعت بن جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کو دین پسند ہے، بدعت پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، کہنے والوں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ اور ایک ادب یہ بھی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، نبی پاک سے پیچھے پیچھے رہو۔ نبی پاک سے بولو کیا رہنا ہے جی؟ پیچھے پیچھے رہو۔ آگے بڑھنا کیا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، کہو نا کہ ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، فرمایا نہ، آگے مت بڑھ، پیچھے رہ، جو کام نبی پاک نے کیا ہے بس اسی پر اکتفا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھ۔ حضور سے آگے بڑھ کر اگر تو اللہ کا سجدہ بھی کرے گا تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کو میں پڑھوں تو قیامت والے دن اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ جنت میں آپ کا قرب نصیب فرما دے۔ میں عرض کرتا ہوں صحابہ اکرام کی قسمت کی بھی کیا ہی بات تھی، مسئلہ پوچھنا ہوتا تو جا کر نبی پاک سے پوچھ لیتے، فتویٰ پوچھنا ہوتا نبی پاک سے پوچھ لیتے، وظیفہ پوچھنا ہوتا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور نماز کے بعد میں آپ کی طرف چہرہ کرتا ہوں، آپ میری طرف کرتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کی طرف چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور وہ اپنا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابی آ گئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں جس کو میں پڑھوں تو قیامت کے دن جنت میں پہنچ جاؤں اور اللہ آپ کی صحبت نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا صحابی، رات کا وقت جب ہو، عشاء کی نماز پڑھ کر تو گھر میں آ جائے، اور جب سارے کام کاج سے فارغ ہو کر سونے کا ارادہ ہو، وضو کر لیا کر، بستر کو جھاڑ لیا کر، باقی وظائف پڑھنے کے بعد ایک وظیفہ آخر میں یہ بھی پڑھ لیا کر، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک الذی آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھا کر، اے اللہ اسلمت وجہی الیک، میں نے اپنا ذات، اپنا چہرہ تیرے آگے فرما بردار کر دیا، تیرے آگے جھکا لیا، وفوضت امری الیک، اور اپنا سارا معاملہ یا اللہ تیرے حوالے کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور اپنا سہارا تیری ذات کی جانب بنا لیا، کیونکہ تیرے بغیر سہارا کوئی نہیں ہے، رغبتاً ورہبتاً الیک، تیری طرف رغبت اور شوق بھی رکھتا ہوں، تیرے عالی مقام کا ڈر بھی دل میں رکھتا ہوں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے، اے اللہ تیرے بغیر کوئی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس دعا کے آخری الفاظ، آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جس کتاب کو تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت، تیرے اس نبی پر بھی ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ دعا پڑھ لیا کر، جنت کے اندر میرا دیدار بھی ہو جائے گا، جنت میں میری صحبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ جب یہ دعا آپ نے سکھائی، اب اس دعا کے الفاظ تو آپ نے سن لیے، آگے جو مسئلہ میں عرض کرنا لگا ہوں وہ سننا۔ جب یہ دعا آپ نے سکھائی، پھر حضور نے فرمایا اچھا مجھے سناؤ، پتہ چلے دعا یاد ہوئی کہ کوئی نہ۔ اب صحابی سبق سنا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعا سناتے سناتے
بالکل ٹھیک دعا سنائی۔ جب آخری الفاظ پر پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آخر میں یوں کہنا ہے تیرے نبی کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ نبی کی جگہ پر صحابی بولے سناتے وقت اور کہنے لگے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اے اللہ تیرے رسول پر ایمان رکھتا ہوں جس کو تو نے بھیجا ہے۔ لفظ نبی کی جگہ پر صحابی نے لفظ رسول بولا تو نبی پاک نے فرمایا لا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس طرح نہ پڑھ، اس طرح پڑھ جس طرح میں نے بتایا ہے۔ میں نے رسول کا لفظ تو نہیں بتایا تھا، میں نے تو نبی کا لفظ بتایا تھا، تو یہاں وَبِرَسُول کیوں کہہ رہا ہے؟ تم کہہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، شبہ دل میں آ گیا کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ قرآن نے یا ایھا النبی بھی آپ کو کہا ہے، یا ایھا الرسول بھی اللہ نے فرمایا ہے، اور علماء سے آپ پوچھئے رسول کا لفظ نبی کی بنسبت زیادہ محترم ہے۔ یا رسول اللہ غلطی کون سے کی ہے؟ میں نے نبی کی جگہ پر رسول کا لفظ ہی تو بولا ہے نا، کوئی غلطی اور تو کوئی نہیں کی۔ حضور نے فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ رسول کا لفظ بڑی شان والا ہے، لیکن میرا صحابی ایک مسئلہ یاد کر لیں، اللہ کے وعدے ان الفاظ کے ساتھ ہیں جو میری زبان سے نکلے ہیں۔ واقعی رسول کا لفظ بڑی شان والا ہے، لیکن چونکہ میں نے جو سکھایا تھا اس وقت میری زبان سے نبی کا لفظ نکلا تھا، اس لیے تو وہی لفظ بول تاکہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کریں کتنا محتاط معاملہ ہے دین کا، کہ دین کے معاملے میں اتنا اضافہ بھی نبی پاک کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، سورۃ التحریم میں ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ پڑھیں نا یا ایھا الرسول لما تحرم ما احل اللہ لک، پڑھیں قرآن پاک میں اور کہیں جناب او جی کیڑی گل ہے، کون سا فرق لگ گیا، بس نبی کی جگہ پہ میں نے رسول کا ہی تو اضافہ کیا ہے۔ نہ میرے بھائی، دین میں اضافہ کرنے کی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے، دین میں اضافہ کرنا صرف رب کے اختیار میں، بس یہی نبی پاک کا ادب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے۔ جو بات نبی پاک نے بتائی ہے، جو دین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بس اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہ کرو، نبی پاک کی غلامی میں رہو، نبی پاک سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی، شاعر کہتا ہے عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ تو نبی پاک کے آگے نہ چل، تو نبی پاک کے پیچھے رہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے۔ نبی پاک سے آگے بڑھے گا تو گویا کہ تو نئی شریعت لے کر آنا چاہتا ہے۔ اے میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے جاؤ اسے کہو میری سنت کے ساتھ محبت کرے، اور جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بات ختم کروں، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر موقع پر اتباع سنت کو مقدم رکھو، اپنی خواہشات کا نام دین نہیں، چاہے محبت نبی کی وجہ سے کیوں نہ کر رہے ہو، دین نام ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک دن کا بڑا عجیب واقعہ، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَرَّأَيْنَا إِخْوَانَنَا، بہت ہی پیاری حدیث ہے جی، توجہ ہے نا سب حضرات کی، بول نہیں رہے ہو۔ لَوَدِدتُّ أَرَّأَيْنَا
इखवानना। हुजूर ने एक दिन बैठे बैठे फरमाया, मेरा दिल चाहता है काश मैं अपने भाइयों को देख लेता। आज मेरा अपने भाइयों को देखने का जी चाह रहा है। सहाबा इकराम की चीखें निकल गईं, अवलसना इखवानों का या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? हमारे होते हुए और कौन से भाइयों को देखने का आपका जी चाह रहा है? हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम मेरे भाई नहीं, तुम तो मेरे सहाबी हो, तुम तो मेरे दोस्त और मेरे यार और मेरे अहबाब हो। अच्छा या रसूलल्लाह, कौन फिर आपके भाई कौन से हैं जिनको देखने का आपका जी चाह रहा है? हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मेरे भाई वो हैं जो अभी दुनिया में नहीं आए, उस वक़्त दुनिया में आएंगे जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। वो मुझे नहीं देखेंगे, मैं उनको नहीं देख सकूंगा। वो बिन देखे मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, और हालात ये होंगे जब मेरे दीन को लोग छोड़ चुके होंगे, ख्वाहिशात के पीछे चल रहे होंगे, बिदआत के पीछे चल रहे होंगे, दीन के अंदर नई नई चीज़ें ईजाद करके उनको सवाब बता रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे आएंगे, मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, फिर मेरी सुन्नत को थाम लेंगे, बड़ी मजबूती के साथ डट जाएंगे। जब सारे मुखालिफ हो जाएंगे, अपने बेगाने हो जाएंगे, इसी वजह से लोग उनके साथ बाइकाट शुरू कर देंगे। लेकिन वो जवाब में कहेंगे, सब कुछ बर्दाश्त है, मोहम्मद अरबी के तरीके को छोड़ना बर्दाश्त नहीं है, मेरी सुन्नत तरीके पर डट जाएंगे। ओ मेरे साहबा, फतूबा लिल गुरबा, ऐसे गरीब, ऐसे अजनबी जिनके साथ लोग सिर्फ इस वजह से नाराज होंगे कि वो मेरी सुन्नत पे अमल करने वाले होंगे। ऐ मेरे साहबा, फतूबा लिल गुरबा, ऐसे अजनबी, ऐसे गरीब अगर तुम्हें मिल जाएं, उन तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। तुम्हारा नबी तुम्हें मुबारकबाद दे करके गया है, तुम्हारा नबी तुम्हें सलाम दे करके गया है। तुम्हारा नबी कह रहा है, बर्दाश्त कर लेना लोगों के ताने, बर्दाश्त कर लेना लोगों के शिकवे, लोगों के बाइकाट, लोग जो मर्जी तुम्हें कहते रहे, मेरी सुन्नत को तुमने नहीं छोड़ना। आकर हौज़े कौसर पे मेरे साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। जब मैं हौज़े कौसर पे हूँगा, फिर मेरे ये गरीब उम्मती भी आएंगे जिन्होंने बाद के अंदर बिन देखे मेरे ऊपर ईमान लाया था, ये भी आएंगे, और कुछ और लोग भी आएंगे जो बज़ाहिर तो दीनदार मालूम होते होंगे, लेकिन दीन के अंदर बिदआत जारी किए होंगे, नए नए तरीके इख्तियार किए होंगे। जब फरिश्ते उनको दूर कर रहे होंगे, मेरे हौज से दूर हटा रहे होंगे, तो मैं कहूँगा, उसैहाबी उसैहाबी, ये तो मेरे अपने मालूम होते हैं, इनको तो आने दीजिए, इनको क्यों दूर हटाया जा रहा है? तब मुझे फरिश्ते बताएंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते, इन्होंने आपके बाद आपके दीन के अंदर नए नए तरीके ईजाद कर लिए थे, अपनी तरफ से दीन के अंदर बिदात शामिल कर ली थी। हुजूर फरमाते हैं, जब फरिश्ते मुझे ये बताएंगे ये आपके दीन में इजाफा करने वाले लोग हैं, तो मैं कहूँगा, सुहकन सुहकन, इनको दूर करो, दूर करो। जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा है उसको मेरे करीब करो, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया उसको मुझसे दूर करो। दिन के आमद के हौज़े कौसर पे नबी पाक के करीब वो होगा जो नबी पाक की सुन्नत को थामने वाला होगा, और जिसने नबी पाक की सुन्नत को छोड़कर बिदआत को रवाज दिया, रस्म व रवाज पर अमल किया, नबी पाक के तरीके को छोड़ दिया, फरमाया, नबी पाक खुद फरमाएंगे, इसको मुझसे दूर कर दो। यही बात अल्लाह कुरान में समझा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली वत्तकुल्लाह। ओ लोगो, अल्लाह रसूल से आगे न बढ़ना, नबी पाक की गुलामी में रहना, आपकी सुन्नत तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहना, और अल्लाह ताला से डरते रहना। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला भी है, अल्लाह जानने वाला भी है। सबकी दुआओं को सुनने वाला कौन है?
سب کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ رب جانتا ہے کون میرے نبی کی غلامی میں ہے اور کون اپنی خواہشات کے اوپر چلنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اور ربیع الاول کے اندر پروگرام کرنے والوں، اور میرے نبی کا دم بھرنے والوں، ایک بات کو پلے باندھ لو، نبی سے محبت اپنی مرضی سے نہیں کرنی، نبی سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنی ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے، لیکن محبت رسول میں اتباع رسول ضروری ہے۔ اتباع رسول کے بغیر محبت رسول کسی کام کے نہیں۔ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جناب روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ فرض ادا نہ کریں، حج فرض ہے وہ نہ کریں، شادی نبی پاک کی سنت کے خلاف کریں، کبھی نبی پاک کی سنت کے خلاف اور رسم و رواج اور بدعات کے مطابق کرتے رہیں، میرے بھائیوں لباس نبی کے خلاف، چہرہ نبی کے خلاف، گھر نبی کے خلاف، بار نبی کے خلاف، سفر نبی کے خلاف، حضر نبی کے خلاف، سارے طریقے نبی کے خلاف، اور زبان پہ نعرہ و محبت رسول کا۔ رب کہتا نا یہ والی محبت نہیں چاہیے، محبت وہ والی چاہیے تیرے ایک ایک عمل سے ٹپ کے تو محمد عربی کا غلام نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔